کیا خوب رتبتوں نے ہے پایا ابو بکر، مرقد نبی کے پاس ہے پایا ابو بکر۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ جو روضہ اقدس ہے یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس سے بڑھ کر میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جس جگہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، جو خاک پیغمبر علیہ السلام کے جسم اطہر کو لگی، یہ جگہ بعین ہی یہ جگہ جنت الفردوس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو بڑی بات ہے، بڑا مقام ہے جناب سیدنا صدیق اکبر اور جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کا، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی وفا کر کر دکھائی، ایسا ساتھ دیا کہ رب نے بھی پھر قیامت تک یہ ساتھ ٹوٹنے نہیں دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آج ہم یہ سبق لے کر اٹھیں کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی سچی عقیدت، محبت اور الفت رکھیں گے، ایسے پیار کا ہم ثبوت عمل کے ذریعے سے دیں گے، سنتوں پر چل کر دیکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں کل قیامت کے دن انہی کی رفاقت نصیب فرما دیں۔ ہمیں آج یہ سبق لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے سفر ہجرت کو بیان فرمایا ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام کی ساری قوم جانی دشمن بن گئی تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہاں پر میں ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر خاص طور پر اساتذہ کرام کی توجہ طلب کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ توجہ کیجئے گا، یہ جو سفر ہجرت تھا یہ دشمنوں سے بچنے کے لیے تھا، یہ جو سفر ہجرت تھا یہ کفار کی ایذاؤں سے بچنے کے لیے تھا، یہ جو سفر ہجرت تھا اس میں قتل کی سازش کی گئی تھی تو کفار کی ایذاؤں سے تکلیفوں کے لیے بچنے کے لیے تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس سفر ہجرت کے لیے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا، باوجود اس کے کہ پیغمبر علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار موجود تھے، باوجود اس کے کہ پیغمبر علیہ السلام پر اپنی جان نچھاور کرنے والے موجود تھے، باوجود اس کے کہ پیغمبر علیہ السلام سے محبت و الفت کے دعوے دار موجود تھے، پیغمبر علیہ السلام نے کسی کی رفاقت کو پسند نہیں کیا بلکہ خود چل کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچے ہیں، دستک دی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، دروازہ کھلا ہے، راز کی باتیں ہوئی ہیں۔ جب پیغمبر علیہ السلام نے راز کی باتیں کی، پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر راز کی بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو ایک طرف کر دو۔ پیغمبر علیہ السلام کے اس سچے جانشین نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا یا رسول اللہ اہلی اہلو کا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے اہل ہیں، جو میرے گھر والے ہیں، گویا کہ وہ آپ کے گھر والے ہیں، یعنی جو بات میرے ہاں راز رہے گی وہ آپ کے ہاں بھی راز رہے گی۔ میرے پیغمبر نے یہ راز کی باتیں کی۔ جب پیغمبر علیہ السلام سفر ہجرت شروع کرتے ہیں، صدیق ساتھ چلتے ہیں، یہاں پر یہ بات پلے باندھ لیجیے، اگر پیغمبر کو صدیق کی رفاقت پر اعتماد نہ ہوتا، صدیق کی صداقت پر اعتماد نہ ہوتا، صدیق کی امامت پر اعتماد نہ ہوتا، صدیق کی خلافت پر اعتماد نہ ہوتا، صدیق کی یاری پر بھروسہ نہ ہوتا، صدیق کی وفاداری پر بھروسہ نہ ہوتا، صدیق کی دوستی پر ناز نہ ہوتا، تو کبھی بھی میرا پیغمبر ابو بکر کو ساتھ لے کر نہ چلتا۔ سیدنا صدیق اکبر کا اس سفر ہجرت میں ساتھ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر کے ایمان پر پختہ یقین تھا، آپ کی وفا شعاری پہ پختہ یقین تھا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر اور باطن دونوں کے اعتبار سے ایک تھے. جو زبان پر تھا وہی دل میں تھا، جیسے دعوے زبان پر تھے وہی دعوے دل میں بھی رکھتے تھے. ہمیں اس سے یہ سبق لینا چاہیے، ہمیں صرف گفتار کا غازی نہیں بننا چاہیے، کردار کا غازی بننا چاہیے. ہمیں صرف زبان سے واویلا اور شور نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ہمیں عمل کر کر دکھانا چاہیے. اس بھروسے اور اس اعتماد کو حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارا ساتھی کہے کہ یہ میرے لائق ہے، میرے سفر ہجرت کا بھی ساتھی بن سکتا ہے. میرے محترم دوست بزرگوں، سفر ہجرت شروع ہوا. اس سفر ہجرت میں تمام کے تمام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان والے خدمت میں مصروف تھے. جب سفر ہجرت شروع ہوا، کفار کو پتہ چلا کہ پیغمبر علیہ السلام ہجرت شروع کر چکے ہیں، گھر میں نہیں ہیں. تو پہنچے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے در پر اور پوچھا کہ آپ کے بابا کون ہیں، کہاں ہیں. حضرت اسما سے جب یہ سوال کیا انہوں نے نہ بتایا تو پھر ایک زوردار تھپڑ حضرت اسما کو لگا. جو ہی یہ زوردار تھپڑ ابو لہب نے حضرت اسما کو مارا، حضرت اسما کی تھپڑ لگا، زمین پر گری، پتھر پڑا تھا، چوٹ لگی، خون نکلنا شروع ہو گیا، کانوں سے بھی خون آ رہا ہے. چوٹ لگی لیکن راز نہیں بتایا، راز افشا نہیں کیا. جب کھانا دینے کے لیے گئی تو یہاں پر یہ حصہ چھپایا ہوا تھا. سیدنا صدیق اکبر نے غور کیا، پہلے یہ کبھی جگہ نہیں چھپائی، آج کیا وجہ ہے؟ پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ تو حضرت اسما رو پڑی، روتے ہوئے ساری حالت اور سارا واقعہ سنایا. جب پیغمبر علیہ السلام نے حضرت اسما کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو پیغمبر علیہ السلام کے آنسوؤں سے آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا صدیق تو نے سچ کہا تھا، اہلو کا جو میرا کرانا ہے وہ تیرا کرانا ہے. جو بات میرے ہاں راز میں رہے گی وہ میرے گھر والوں کے ہاں بھی راز میں رہے گی. اور جب غار میں پہنچے سیدنا صدیق اکبر اس غم میں مبتلا تھے، اس خوف میں مبتلا تھے کہیں کوئی دشمن ہمیں دیکھ نہ لے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اے نبی اپنے اس ساتھی سے کہہ دیجئے لا تحزن، غم نہ کر. علماء کرام کہتے ہیں، مفسرین کرام لکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر. لا تخف نہیں فرمایا کہ خوف نہ کھا. یہ لا تحزن ہمیں بتلا رہا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، پیغمبر کی جان کی پرواہ تھی. انہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا لا تحزن. اور یہاں پر وہ واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جب سفر ہجرت شروع ہوا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے چلنے کا ایک نیا انداز اپنایا. کبھی پیغمبر کے سامنے آتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے جب چلنے کا یہ انداز دیکھا پوچھا صدیق کیا بات ہے، آج چلنے کا نیا انداز اپنا رکھا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر نے اس کو محبت میں چور ہو کر جو خوبصورت جواب دیا تھا وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. پیغمبر علیہ السلام کے اس رفیق نے فرمایا اے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ صدیق کو یہ خوف کھائے جا رہا ہے، یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ دشمن ہمارے تعاقب میں ہے، دشمن ہماری جان لینے پر تلا ہوا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دائیں جانب سے آپ پر حملہ نہ کر دے تو میں دائیں جانب آ جاتا ہوں، پھر مجھے خیال آتا ہے کوئی بائیں جانب سے آپ پر حملہ آور نہ ہو جائے، میں بائیں جانب آ جاتا ہوں، پھر مجھے خیال آتا ہے کوئی سامنے سے تیر نہ چلا دے، میں سامنے آ جاتا ہوں، پھر مجھے خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے نیزہ نہ مار دے، میں پیچھے آ جاتا ہوں. اے اللہ کے رسول میرا جذبہ یہ ہے کہ جو وار ہو وہ پہلے میرے سینے پر لگے پھر آپ کی جان تک قربان ہو جائے. میرے محترم دوست بزرگوں، ان حالات و واقعات سے آج ہمیں یہ سیکھ لینی چاہیے
کہ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفا کا حق ادا کر دیا، آج ہم بھی پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا حق ادا کریں۔